انزل من السماء ماء، اب آگے خدا کی ایک ایسی قدرت کہ جو سب کے سامنے رہتی ہے اور ہر آدمی اس کو اپنی آنکھوں دیکھتا ہے اور اپنے طور پر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذلک یضرب اللہ الحق والباطل۔ اللہ حق اور باطل کی مثال دیتا ہے، کیا؟ اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ندی نالے اپنی اپنی بساط کے مطابق بہہ پڑے۔ فسالت اودیۃ، اودیہ وادی کی جمع اودیہ آتی ہے کہ بارش آسمان سے اللہ نے برسایا جس سے ندی نالے اپنی بساط کے مطابق بہہ پڑے، پھر پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھا دیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب پانی آتا ہے تو پانی کے آگے آگے جھاگ ہوتے ہیں اور ہلکے پھلکے کچرے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی کی طرف مثال ہے کہ پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا۔ اور اسی قسم کا جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ پر تپاتے ہیں۔ کبھی سونا کو تپاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، چاندی کو تپاتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ حباب گرد و غبار ہے۔ جی، تو قرآن نے کہا کہ زیوروں یا برتن ہونے کے لیے دھاتوں کو آگ میں تپاتے ہیں۔ اللہ حق اور باطل کی مثال اس طرح بیان کر رہا ہے، یہ جو اوپر بہنے والا جھاگ ہے یہ دراصل باطل ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن لوگوں سمجھیے وہ نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ بہت تسلی امیز آیت ہے یہ۔ آج آپ کو باطل بہت سر چڑھ کے ناچتا ہوا دکھ رہا ہے۔ ابھی پرسوں کپل دیو کی فلم جدہ شہر میں اس کا ٹرائل ہوا ہے۔ ہمارے یہاں کے رنبیر سنگھ، اب پوری فلمی دنیا وہاں گئی ہے اور بہت خوش ہیں کہ بھائی اس مقدس سرزمین پر پہلی دفعہ آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ 50-60 ہزار لوگ ہیں اس میں، ایمان والے دیکھ کر کوڑ رہے ہیں، صدمے کے شکار ہیں کہ وہ مقدس سرزمین کیا ہو گیا وہاں کے۔ تو بھائی یہ سب جھاگ ہے، مایوس نہ ہوئیے، یہ سب کیا ہے؟ جھاگ ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَّاءً، اور یہ جو جھاگ ہے یہ ختم ہو جانا ہے۔ یہ جو جھاگ، آپ نے سمندر دیکھا ہے؟ سمندر کے کنارے جائیے تو آپ کو جھاگ ہی جھاگ نظر آئے گا، لیکن بیچ سمندر میں جائیے تو صاف و شفاف پانی آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ جھاگ ہے، جھاگ۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَّاءً۔ اور اللہ حق اور باطل کی مثال اس طرح بیان کر رہا ہے کہ دونوں قسم کا جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے، باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ زمین میں جو چیز میں استحکام ہو، مضبوط ہو، جس کے پیچھے ایک فلسفہ ہو، جس کے پیچھے عقائد ہوں، وہ چیز مضبوط رہتی ہے۔ لیکن جو جھاگ ہیں وہ سب دکھاوا ہیں، وہ ایک وقتی چیز ہے۔ جس طرح سیلاب کے پانی نے اپنے آگے آگے بہت سے گرد و غبار کو اور ہلکی پھلکی چیزوں کو اپنے آگے آگے رکھا اور آپ کو لگا کہ بہت کچھ ہے، تو یہ سب کچھ نہیں، تھوڑی دیر میں یہ سب ختم ہو کر ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن جو چیز مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، وہ زمین پکڑ گئی۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَّاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ یعنی باطل چاہے کچھ عرصے غالب نظر آئے، لیکن وہ جھاگ کی طرح بے فائدہ فنا ہو جانے والا ہے، اور حق پانی دوسرے نفع بخش چیزوں کی طرح فائدہ مند اور باقی رہنے والا ہے۔ جھاگ تو ختم ہو گیا، پانی موجود ہے، پانی موجود ہے۔ جی، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی، اور اسی قسم کی تمثیلیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے، یعنی بالکل دو ادو چار کی طرح سمجھ لیجئے۔ باطل بہت دمدار کبھی کبھی نظر آتا ہے تو اس سے مایوس نہ ہوئیے، لیکن چونکہ دنیا کی عمر بہت طویل ہے، اس لیے یہ باطل ہمارے اور آپ کے لیے کبھی کبھی بہت طویل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ دنیا کی عمر کے لحاظ سے دیکھیں
تو یہ سب بہت معمولی ہیں. مجھے آپ بتائیے گا کہ کوئی آج ہلاکو اور چنگیز خان کے خاندان کا کوئی ہے؟ ان کا کوئی نظام دنیا میں باقی ہے؟ بڑے بڑے ظالم و جابر آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، شداد آیا، حامان آیا، سوائے اس کے کہ آپ اس کی کہانیاں پڑھتے ہیں کہیں وہ موجود ہیں؟ اسی طرح خدا کی قسم آج کے جو ظالم ہیں، آج کے جو مجرم ہیں، جنہوں نے دین شریعت کا مذاق اور تمسخر اڑایا ہے، اگرچہ ان کے پیچھے کوئی طاقت کھڑی ہو، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ وہ صرف تاریخ کا حصہ ہوں گے کہ ایسے اور ایسے لوگ گزرے ہیں. تو یہ قرآن مجید ہمیں یہاں پہ سمجھا رہا ہے. آگے کی آیت دیکھیے، ایک آخری آیت رہ گئی، جزاک اللہ. للذین استجابوا لربہم الحسنی، بہت بالکل یہ فیصلہ کن آیت ہے. جو کچھ آج پڑھا گیا ہے اس کا یہ ماحصل اور بہت ہی مطلب بہترین اختتام ہے کہ للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ، کہ بھلائی انہی لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا. للذین استجابوا لربہم الحسنی، کہ بھلائی انہی لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا. الحسنی بھلائی، اور تمام الحسنی میں ہر طرح کی بھلائی شامل ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ سے صاف کہہ دوں کہ ایک مومن کے سامنے اصل اس کی آخرت ہے. دنیا تو ہر کسی کی جیسی کیسی کٹی جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی. وہ اگر خوشیوں اور آشائشوں سے بھری ہے تو پھر دنیا کے کچھ معمولی نقصان سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے. آپ گھر جا رہے تھے، آپ کو ٹھوکر لگ گئی، ہو سکتا ہے تھوڑا سا خون بھی نکل گیا ہو سکتا ہے درد بھی شدید ہو، لیکن یہ بہت معمولی ہے. انشاءاللہ مرہم پٹی کے بعد، انجیکشن کے بعد یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ کو اچھی زندگی گھر پہ ملے گی. تو یہ جو سفر کے درمیان آپ کو کلفت پہنچ گئی ہے، خدا کی قسم آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا اسی طرح ہے کہ آپ کو ٹھوکر لگ گئی اور کچھ آپ کو نقصان پہنچ گیا. تو للذین استجابوا لربہم الحسنی، بھلائی انہی لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا. اور جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا، اگر ان کے پاس دنیا بھر کی چیزیں بھی ہوں گی بلکہ اتنی اور بھی، تو وہ قیامت کے دن اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے. للذین استجابوا للحسنی والذین لم یستجیبوا لہ، جنہوں نے رب کی بات نہیں مانی. جی لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، ساری کی ساری دنیا کے برابر ان کے پاس کوئی چیز ہوگی، ہے نا. ومثلہ معہ، اور اس کے علاوہ اور اتنا، یعنی 2 دنیایں اس کے پاس ہوں گی. لفتدوا بہ، اور اس کو دے کر بھی وہ اللہ کے ہاں عذاب سے بچنا چاہیں گے تو بچ نہیں پائیں گے. قرآن نے کہا اولئک لہم سوء الحساب، ان لوگوں کے حصے میں بری طرح کا حساب ہے. لہم سوء الحساب، برا حساب. برا حساب کیا ہے؟ جہنم، عذاب، عقوبت، سختیاں، خدا کی ناراضگی. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم برا ٹھکانہ، اس لیے ایمان والوں کو سکھایا گیا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما. وہ جو سورہ فرقان کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد الرحمن کا ذکر کیا ہے کہ جو بڑے مقرب و محترم بندے ہیں اللہ کے، ان بندوں کا جن کا ذکر کیا ہے، ان میں ان کی ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو ٹال دے. ان عذابہا کان غراما، اے اللہ اس کا عذاب جہنم کا تو بس ذلیل اور رسوا کر رکھ دے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا ہے سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو حقیقت یہی ہے کہ اپنا ایمان بنا لیا جائے، اپنے ایمان کو توحید کے اعلیٰ عقیدے سے آراستہ کر لیا جائے، ہر طرح کے کفر و شرک سے بیزاری کا اظہار کر دیا جائے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے برادران وطن اہل شرک ہیں. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور موقع خوشگوار ہو اور موقع ملے تو ضرور اپنے ان بھائیوں کے سامنے ان حقائق اور سچائیوں کو بیان کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ باطل پرست بھی بہت لوگ ہیں
جو آپس میں بھید بھاؤ پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور جو شرارتیں کر کے اس اچھے اور بہتر کام کو فتنہ پروری سے جوڑ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی بہت زیادہ جو ہے باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ جو کچھ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، سنا ہے، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے فضل سے قرآن مجید کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کی تعلیمات سے اے اللہ ہم سب کو آراستہ اور پیراستہ فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی خدمت کو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کے تعاون اور فکر سے یہ کوششیں چل رہی ہیں، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ سننے والے، سنانے والے، اے اللہ اس میں شریک ہونے والے سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے اس اچھے بڑھیا ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اس امن و امان کی فضا کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ لوگوں کے بیچ نفرت پیدا کر رہے ہیں، اے اللہ ہزاروں سال کے رشتے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے تو بس میں کچھ نہیں، اے اللہ تو ہی ان سے نپٹ لے۔ اے اللہ اس ملک میں اچھائی اور سچائی کو اے اللہ آگے بڑھا دے۔ اے اللہ عصبیت اور نفرت کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ ہمیں جن کے دلوں میں جو عزائم ہیں، ارادے ہیں، جن کی جو کوششیں ہیں، جد و جہد ہیں، اے اللہ اچھی ہیں، بھلی ہیں، اے اللہ اس کو کامیاب فرما دے۔ ہمارے بچوں میں صالحیت، طہارت، تقوی، ایمان پیدا فرما دے۔ ہماری خواتین میں عفت، پاک دامنی پیدا فرما دے۔ ہمارے نوجوانوں میں عفت، پاک دامنی پیدا فرما۔ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا